السلام علیکم. بیڈ بوائز بائی حوین فاطمہ کس نمبر 4. تمہاری ہمت کیسے ہوئی ہم بہنوں کے بارے میں ایسا بولنے کی؟ اگر آئندہ اپنے منہ سے ہم بہنوں کے لیے کوئی گندی بات نکالی تو اس تھپڑ کو ضرور یاد کر لینا. ماہا کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا. ریحان غصے سے آگے بڑھا مگر ماہا کو کانپتے ہوئے دیکھ کر وہیں رک گیا. ماہا پلیز غصہ نہ کرو. تمہیں پتہ ہے نا زیادہ غصہ کرنے کی وجہ سے تمہارا بی پی شوٹ کر جاتا ہے. ملیحہ نے جلدی سے ماہا کو کرسی پر بٹھایا. ماہنور جلدی سے پانی لے کر آؤ. ملیحہ ماہا کو بے ہوش ہوتے ہوئے دیکھ کر بولی. ماہا ماہا آنکھیں کھولو. کچھ نہیں ہوا یار. ماہا ملیحہ کا خوف کے مارے چہرہ پیلا ہو گیا. میں ڈاکٹر کو. ریحان اپنا غصہ بھولتے ہوئے پریشانی سے بولا. نو نیڈ وی کین مینیج اینڈ اسٹے اوے فرام مائی سسٹر. مہنور جو کچن سے پانی لے کر آئی تھی ریحان کو ماہا کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھ کر غصے سے بولی. ملیحہ نے جلدی سے ماہا کے چہرے پر پانی چھڑکا. ماہا کی پلکوں میں ہلکی سی جبنش ہوئی تو ملیحہ اور مہنور کی سانس میں سانس آئی. تھینک گاڈ اسٹوپڈ. تم نے تو ہمیں ڈرا ہی دیا تھا. ملیحہ نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے ماہا سے کہا جو آنکھیں کھولے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی. وہ تینوں ایسی ہی تھیں ایک دوسرے کی جان. اگر تینوں میں سے کسی ایک کو کچھ ہوتا تو دوسروں دونوں کی جان پر بن آتی تھی. میں ٹھیک ہوں. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ ہمیں کلب سے یہاں لائے اور ہمیں رہنے کے لیے جگہ دی. ہم آپ سب کا یہ احسان کبھی نہیں بھولے گی اور ضرورت پڑنے پر اس احسان کو بھی ضرور اتار دیں گے. ہمیں نہیں پتہ تھا کہ آپ یہ تینوں دوستوں کا گھر ہے. ہمیں لگا تھا کہ جس نے ہماری ٹرک میں نشے کی گولیاں ملائی تھی اس نے ہمیں کڈنیپ کر لیا ہے. دیٹس وائی وی ڈڈ آل دیٹ. تھینکس ونس اگین. چلو ملیحہ. مہنور ڈیڈ پریشان ہو رہے ہوں گے. ماہا اطمینان سے بولی اور اپنا ہینڈ بیگ اٹھا کر مین ڈور کی طرف چلی گئی. مہنور اور ملیحہ بھی اپنے ہینڈ بیگ اٹھا کر ماہا کے پیچھے پیچھے چلی گئی. ساحر اور دانش ابھی تک آنکھیں پھاڑے سب کچھ دیکھ رہے تھے. برو ویسے ڈور تو لاک ہے اور چابی بھی ہمارے پاس ہے تو پھر یہ تینوں واپس کیسے جائیں گے؟ ساحر نے کچھ یاد آنے پر کہا. کیسے کھولیں گی کیا مطلب؟ واپس آئیں گی اور چابی مانگیں گی. دانش ساحر کی بات کا جواب دیتے ہوئے بولا. برو کی تو میری پاکٹ میں تھی لیکن ابھی کہاں گئی؟ اوہ تو جب یہ تینوں بہنیں ہماری ٹھکائی کر رہی تھیں تو میری پاکٹ سے گر گئی ہوگی. ساحر پچھلی ساری باتیں یاد کرتے ہوئے بولا. وہ کتنی چلاک ہے یہ لڑکا عورتیں. دانش ان کی چلاکی کو داد دیتے ہوئے بولا. اپنے کمرے میں جاؤ اور چینج کر کے آؤ. یونیورسٹی بھی جانا ہے تم دونوں نے. ریحان بات بدلتے ہوئے بولا. واٹ برو ہم اس حال میں یونیورسٹی بھی جائیں گے؟ نو نو برو ہم کہیں نہیں جا رہے. سب لوگ ہمیں دیکھ کر ہنسیں گے. ساحر اور دانش ریحان کے یونیورسٹی جانے کا بولنے پر تڑپ اٹھے. ٹھیک ہے مر کیوں رہے ہو نہ جاؤ لیکن یہ جو سب پھیلایا ہوا ہے اسے سمیٹو بھی. ریحان بولتے ہی واپس اپنے کمرے میں چلا گیا. یار ماہا ڈیڈ کی ایک بھی کال نہیں آئی ہوئی اور کوئی میسج بھی نہیں آیا. ملیحہ حیران ہوتے ہوئے بولی. یار مجھے بھی کوئی میسج نہیں آیا. مہنور بھی اپنا موبائل چیک کرتے ہوئے حیرت سے بولی. تم دونوں کو سچی میں کوئی کال یا میسج نہیں آیا؟ میں بھی چیک کرتی ہوں شاید مجھے ہی کوئی کال یا میسج آیا ہو ڈیڈ کا. ماہا اپنا موبائل نکالتے ہوئے بولی. ماہا نے موبائل چیک کیا تو کوئی کال نہیں تھی مگر اس کی طرف سے ڈیڈ کو میسج گیا ہوا تھا جسے ماہا پھٹتی ہوئی آنکھوں سے دیکھنے لگ گئی. کیا ہے ساری کی ساری آنکھیں آج ہی نکال لو گی؟ کیا ہمیں بھی بتاؤ ڈیڈ نے کیا بولا؟ تمہاری شکل تو بتا رہی ہے ڈیڈ کا تمہیں میسج آیا ہے اور آج ہماری خیر نہیں. اللہ جی پلیز بچا لے. پکا گھر جا کر شکرانے کے نوافل ادا کروں گی. مہنور دعا کرتے ہوئے بولی. تم تو اپنی زبان بند رکھو. لاسٹ ٹائم بھی تم نے یہی کہا تھا اور گھر جا کر نوافل ادا نہیں کیے تھے بلکہ سو گئی تھی. تمہارے اسی جھوٹ کی آج ہمیں سزا ملی ہے جو یہاں پھنسے کھڑے ہیں. ملیحہ نے مہنور کو دعا کرتے دیکھ کر کہا. ہاں تم میرے اوپر کیوں چڑھ دوڑ رہی ہو؟ میں نے نہیں پڑھے تھے تو تم پڑھ لیتی. تم کون سا اوپر سے معافی نامہ لکھوا کر لائی ہو؟ ملیحہ کی بات سن کر ماہا بھی تڑپ کر بولی.
تم چپ ہو جاؤ، تم دونوں کیا پاگلوں کی طرح بحث کر رہی ہو؟ اس سے پہلے کہ ملیحہ دوبارہ اپنی زبان کھولتی، ماہا نے اسے بیچ میں ہی ٹوک دیا۔ اچھا تم یہ تو بتاؤ، ڈیڈ نے کیا بولا ہے؟ یاد آنے پر ملیحہ نے ماہا سے پوچھا۔ ڈیڈ نے کچھ نہیں بولا، بلکہ میری طرف سے ڈیڈ کو میسج کیا ہوا ہے، اور میسج بھی یہ ہے کہ ہم تینوں آج میری فرینڈ کے گھر رکی ہوئی ہیں اور رات وہیں گزاریں گی۔ لیکن میں نے تو ڈیڈ کو کوئی میسج سینڈ نہیں کیا تھا۔ ماہا حیران ہوتے ہوئے بولی۔ کیا ہو گیا ہے یار، تم نے نہیں کیا تو کیا تمہارے بھوت نے کیا؟ ملیحہ بولتے بولتے رک گئی۔ مطلب تمہارے موبائل سے کسی اور نے ڈیڈ کو میسج کیا، لیکن فنگر پرنٹ تو تمہاری ہی انگلی کا لگا ہوا ہے۔ مہنور نے اسے یاد دہانی کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسٹر ایکس وائی زی نے میرا موبائل میرے پرس سے نکالا، اور پھر میری انگلی سے میرا موبائل ان لاک کیا، اور پھر ڈیڈ کو میسج بھی کر دیا۔ ماہا پوری بات سمجھتے ہوئے بولی۔ ویسے چوزوں نے ایک کام تو صحیح کیا کہ ڈیڈ کو میسج کر دیا۔ شکر ہے، نہ ڈیڈ پریشان ہوئے ہوں گے اور نہ ہی ہمیں ڈانٹ پڑے گی۔ ملیحہ شکر کرتے ہوئے بولی۔ چلو اب جلدی سے چلیں، مہنور بولی، اور تینوں وہاں سے نکل گئیں۔ ایک ہفتے بعد۔ برو دیکھو پھر سے یہ لڑاکا عورتیں ہماری سیٹس پر بیٹھی ہوئی ہیں، دانش تیزی چڑھاتے ہوئے بولا۔ چپ کر، چل پیچھے جا کر بیٹھ جاتے ہیں، ریحان نے ماہا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ برو تو گیا، اور ہم تو ویسے بھی برو کے غلام ہیں، جو بولیں گے وہی کریں گے۔ چل دانش، ساحر ریحان کی آنکھوں کے زاویے بھانپتے ہوئے بولا۔ اس سے پہلے کہ ریحان کچھ بولتا، دانش اور ساحر جلدی سے جا کر پیچھے بیٹھ گئے۔ ریحان بھی خاموشی سے جا کر پیچھے بیٹھ گیا۔ پروفیسر کلاس میں آئے تو ان کے چہرے سے واضح ہو رہا تھا کہ ان کے پاس بہت بڑی نیوز ہے۔ میرے پاس ایک گڈ نیوز ہے اسٹوڈنٹس، اس بار ہماری یونیورسٹی کا پورے 2 ہفتوں کے لیے ٹرپ جا رہا ہے۔ آپ میں سے جو جانا چاہتے ہیں اپنا نام لکھوا دیں، اور ہاں، ون موسٹ امپورٹنٹ تھنگ، جب تک آپ کے گھر میں سے کسی بڑے نے پرمیشن نہ دی تب تک آپ نہیں جا سکتے۔ وٹ، اب ڈیڈ سے پرمیشن لینی پڑے گی؟ ملیحہ منہ لٹکاتے ہوئے بولی۔ ڈیڈ سے پرمیشن؟ وہ تو ہمیں پرمیشن کبھی نہیں دیں گے، مہنور نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ مہنور تمہیں پتہ ہے تم بہت اچھی ہو، یہ ملیحہ تو بہت بری ہے، ماہا نے مہنور کو مسکا لگاتے ہوئے کہا۔ نو نو، میں نہیں جاؤں گی ڈیڈ کے پاس، میں پہلے ہی تھوڑی تھوڑی ان کی گڈ بکس میں آتی ہوں، تم لوگوں کی وجہ سے وہ جو تھوڑی تھوڑی ہوں وہ بھی نہیں رہوں گی۔ لیکن باری تو تمہاری ہی ہے اور تم ہی جاؤ گی ڈیڈ سے پرمیشن لینے، ملیحہ نے بات ختم کرتے ہوئے کہا۔ پروفیسر کی آخری بات سنتے ہی تینوں کے چہروں پر سختی آ گئی۔ ریحان اپنے بچپن کی تلخ یادوں میں کھو گیا۔ ماں جی، پلیز پلیز مجھے کھانا دے دو، مجھے بہت بھوک لگی ہوئی ہے۔ 5 سال کا بچہ بھوک کے مارے ادھر ادھر لوگوں سے کچھ کھانے کو مانگ رہا تھا۔ چل ہٹ، پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں یہ بھکاری، دفع ہو جاؤ، ایک عورت اس 5 سالہ بچے کو دھکا دیتے ہوئے بولی۔ بچہ جا کر روڈ پر گر گیا اور اس کے گھٹنوں میں سے خون بہنا شروع ہو گیا۔ بچے نے دوبارہ کھڑے ہونے کی کوشش کی، مگر چوٹ لگنے کی وجہ سے پاؤں لٹکھڑا گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ بچہ دوبارہ سے زمین پر گرتا، 7 سالہ لڑکے نے آ کر اسے پکڑ لیا۔ hey what happened، تمہیں یہ چوٹ کیسے لگی؟ وہ بچہ بات پوری کرنے سے پہلے ہی بے ہوش ہو گیا۔ کاکا جلدی آئیں، جلدی سے یہاں آئیں، ایک 7 سالہ لڑکا تھوڑے فاصلے پر کھڑی گاڑی کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے ڈرائیور کو آوازیں دینے لگا۔ پریشانی اس 7 سالہ لڑکے کے چہرے پر واضح ہو رہی تھی۔ کیا ہوا ریحان بابا؟ ایک بوڑھا ڈرائیور کار سے باہر نکلتے ہوئے بولا۔ کاکا، اسے چوٹ لگی ہے اور یہ بے ہوش ہو گیا ہے، اسے جلدی سے ہاسپٹل لے کے جانا پڑے گا، جلدی جلدی۔ ہاں ریحان بابا، ہمیں اسے ہاسپٹل لے جانا پڑے گا۔ بوڑھا ڈرائیور 5 سالہ بچے کو گود میں اٹھاتے ہوئے کار کی طرف آیا۔ ریحان بابا، جلدی سے کار کا دروازہ کھولیں۔ ریحان نے کار کا دروازہ کھولا۔ ڈرائیور نے جلدی سے بچے کا سر ریحان کی گود میں رکھا اور خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ ڈاکٹر جلدی سے دیکھیں، اس کے گھٹنوں میں سے خون بہہ رہا ہے۔ بیٹا ڈونٹ وری، میں دیکھتا ہوں، ڈاکٹر ریحان کو حوصلہ دیتے ہوئے بولا۔ ڈاکٹر نے جلدی سے 5 سالہ بچے کا معائنہ کیا۔ یہ بچہ آپ کا کیا لگتا ہے؟ ڈاکٹر نے بچے کی حالت دیکھتے ہوئے حیرانگی سے پوچھا۔ وہ ڈاکٹر، یہ بچہ مجھے روڈ پر ملا تھا اور اس کے گھٹنوں پر بہت زیادہ چوٹ بھی ہے، ریحان ڈاکٹر سے بولا۔
یہ بچہ پچھلے 3 دن سے بھوکا ہے اور میں تو حیران ہوں کہ ابھی تک ایک ننھی سی جان زندہ کیسے ہے۔ میں نے بچے کے گھٹنوں پر پٹی کر دی ہے، ابھی کچھ ہی دیر میں ہوش آ جائے گا، ڈاکٹر کاکا کو واضح کرتے ہوئے بولا۔ شکریہ ڈاکٹر، کاکا بس یہی بول پایا۔ ریحان بابا، اب ہمیں گھر چلنا چاہیے، کاکا نے ڈاکٹر کے جاتے ہی ریحان سے کہا۔ لیکن کاکا یہ بچہ کیا ہم؟ ریحان اس معصوم سے بچے کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ ریحان بابا، آپ اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے، اور کاکا ریحان کی بات کو مفہوم سمجھتے ہوئے بولے۔ اور کچھ نہیں کاکا، آپ میرے بارے میں سب جانتے ہیں۔ کاکا، کوئی بھی نہیں ہے میرا، اور اس گھر میں اکیلا نہیں رہ سکتا۔ کاکا، مجھے وہاں میرا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ موم ڈیڈ وہ بھی مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ آپ کو پتہ ہے آج میں پورے 6 مہینوں کے بعد گھر سے باہر کیوں نکلا تھا؟ مرنے کے لیے۔ مجھے ہر پل موم ڈیڈ کی یاد آتی ہے، اور یہ بچہ، اس کا کون سا کوئی قصور ہے؟ یہ سڑکوں پر بھیک مانگتا پھر رہا ہے۔ موم ڈیڈ جو میرے لیے اتنا بڑا گھر اور بہت زیادہ پیسے چھوڑ گئے ہیں، اس کا میں کیا کروں گا؟ وہ معصوم سی شکل بنا کر بولا۔ ریحان بابا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ خود کو مارنا چاہتے ہیں؟ کاکا، میں خود کو موم ڈیڈ کے پاس لے جانا چاہتا تھا تاکہ میں ان کے ساتھ پھر سے ہنسی خوشی رہ سکوں، لیکن اب میں کبھی بھی اس بارے میں نہیں سوچوں گا۔ کاکا، اب میں اس بچے کو اپنے ساتھ رکھوں گا، لیکن اگر ریحان بابا اس بچے کے گھر والے ہوئے اور وہ اسے لینے آئے تو؟ کاکا نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ لیکن کچھ نہیں کاکا، بات کی بعد میں دیکھی جائے گی۔ یہ میرا بھائی ہے اور میرے ساتھ ہی رہے گا۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ 5 سالہ بچہ رونے لگ گیا۔ نو نو پلیز ڈونٹ کرائی پلیز، چپ ہو جاؤ، تم رو کیوں رہے ہو؟ مجھے بھوک لگی ہے، پلیز مجھے کچھ کھانے کے لیے دے دو، 5 سالہ بچہ روتے ہوئے بولا۔ تمہیں کھانا کھانا ہے؟ تم پہلے چپ ہو جاؤ، ریحان نے اس بچے کے آنسو صاف کرتے ہوئے پیار سے کہا۔ کاکا، آپ اس کے کھانے… اس سے پہلے کہ ریحان کچھ بولتا، کاکا ہاں میں سر ہلاتے ہوئے باہر چلے گئے اور کچھ ہی دیر میں کھانے کی بہت ساری چیزیں اپنے ساتھ لے آئے۔ یہ لیں ریحان بابا، کاکا نے سارے شاپر بیڈ ایک سائڈ پر رکھتے ہوئے کہا۔ تھینک یو کاکا، ریحان نے خوشی سے کہا اور سارے شاپر اٹھا کر اس 5 سالہ بچے کے سامنے کھول کر رکھ دیے۔ یہ سب میرے لیے؟ 5 سالہ بچہ خوش ہوتے ہوئے بولا۔ ہاں، سارا کا سارا تمہارے لیے ہے، اب جلدی سے کھاؤ، تمہیں بہت بھوک لگی ہوئی ہے۔ 5 سالہ بچہ کبھی ایک شاپر میں سے کچھ نکال کر کھاتا تو کبھی دوسرے میں سے۔ تمہارا نام کیا ہے؟ ریحان کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ میرا نام… میرا تو کوئی نام ہی نہیں ہے۔ 5 سالہ بچہ اچانک کھانا کھاتے کھاتے رک گیا۔ تم کہاں رہتے ہو؟ ریحان نے پھر سے ایک سوال پوچھا۔ میں جہاں رہتا ہوں نا، وہاں اور بھی بہت سارے بچے ہیں، اور وہاں جو عورت ہے نا، وہ مجھ سے اور میرے دوست سے کہتی ہے جاؤ اور جا کر پیسے مانگو، اور کبھی کبھی جب ہمیں بہت زیادہ بھوک لگتی ہے تو ہمارے پاس جو پیسے ہوتے ہیں ہم ان سے کچھ لے کر کھا لیتے ہیں، اور پھر جب ہم اس عورت کو پیسے نہیں دیتے تو وہ ہمیں بہت مارتی ہے، وہ بہت گندی ہے، وہ کہتی ہے وہ ہمیں بہت دور بھیج دے گی۔ مجھے میرے دوست سے دور نہیں جانا، 5 سالہ بچہ روتے ہوئے بولا۔ نہیں نہیں، تم چپ ہو جاؤ، میں اب تمہیں اس عورت کے ساتھ نہیں رہنے دوں گا، اب تم میرے ساتھ رہو گے، ہم بہت خوش رہیں گے۔ لیکن میرا دوست وہ اکیلا ہے، مجھے وہ بھی چاہیے، 5 سالہ بچہ گھبراتے ہوئے بولا۔ تم فکر نہ کرو، ہم اسے بھی لے آئیں گے۔ تمہیں اس جگہ کا پتہ ہے؟ ریحان کاکا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ نہیں، مجھے نہیں پتہ، اس گندی آنٹی نے کہا تھا اگر تم کبھی گم ہو جاؤ تو کسی سے بھی کہنا کہ تمہیں یہاں چھوڑ دے۔ 5 سالہ بچہ اپنے ہاتھ پر بندھے ربڑ بینڈ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، جہاں کسی جگہ کا ایڈریس لکھا تھا۔ ریحان نے جلدی سے ربڑ بینڈ اتارا اور کاکا کے پاس لے آیا۔ کاکا، آپ مجھے اس جگہ لے جائیں گے، لیکن ریحان بابا آپ وہاں جا کر کیا بولیں گے؟ کاکا، آپ بس مجھے وہاں لے جائیں اور پہلے گھر سے کچھ پیسے بھی لیتے آئیں، ریحان کاکا سے بولا۔ کاکا ریحان کی بات اچھے سے سمجھ گئے تھے۔ وہ حیران تھے کہ ایک 7 سالہ بچہ اتنا عقل مند کیسے ہو سکتا ہے۔ شاید کاکا نہیں جانتے تھے کہ حالات انسان کو
نادان سے ہوشیار بنانے میں دیر نہیں لگاتے۔ اور ریحان کے ساتھ بھی تو حالات نے کچھ ایسا ہی کیا تھا۔ 7 سال کے بچے کو ایک پل لگا تھا یتیم ہوتے ہوئے، اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے ماں باپ دونوں کو مردہ حالت میں دیکھنا، اور صبر کرنا سب سے مشکل کام ہے جسے اس 7 سالہ بچے نے برداشت کیا تھا۔ کاکا جانتے تھے ریحان اندر ہی اندر بہت دکھی ہے۔ انہیں بھی لگا تھا شاید یہ بچے ریحان کی زندگی میں خوشیاں بھر دیں اور پھر خوشیوں سے بھرپور زندگی گزارنے لگیں۔